بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46. ان آیتوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہوں نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قالا، دونوں نے عرض کیا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا سرکشی سے پیش آئے گا. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے. چنانچہ وہ ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل چل کر آپ علیہ السلام سے ملے، اور جو وحی انہیں ہوئی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی. فرعون چونکہ ایک ظالم اور جابر شخص تھا، اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ فرعون ہمیں رسالت کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہی قتل کر کے ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکشی پر اتر آئے گا اور تیری شان میں نازبہ کلمات کہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اسباب موذی انسان اور موذی جانور سے خوف کرنا شان نبوت اور توکل کے خلاف نہیں ہے. وہ جو کثیر آیتوں میں لا خوف علیہم فرمایا گیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ ان آیات میں خوف نہ ہونے سے مراد قیامت کے دن خوف نہ ہونا ہے. جیسے اس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جو نقصان دہ ہو اور خالق سے دور کر دے، جبکہ انہیں خالق کی طرف سے ایذا پہنچنے، مخلوق کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خوف ہو سکتا ہے. اسی مناسبت سے ایک حکایت ہے، کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ عامر بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے. ان کو پیاس لگی اور وہ ایک جگہ پانی پینا چاہتے تھے، مگر پانی اور ان کے درمیان ایک شیر حائل تھا. وہ پانی کی طرف گئے اور پانی پی لیا. تو ان سے کسی نے کہا آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی. تو عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے جائیں گے تو وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈروں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ جو شخص عامر بن عبداللہ سے بہت افضل تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ڈر رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہے. مراد یہ ہے کہ خوف خدا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی
دنیاوی تکلیف دینے والی چیزوں سے بھی نہ ڈریں۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کا اظہار نہ کرتے۔ البتہ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض بندگان خدا پر بعض اوقات بعض خاص حالتیں طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بے خوفی کے افعال کرتے ہیں، اور وہ احوال بھی ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بہت مرتبہ وہ کرامت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قال لا تخافا، یعنی حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوں، اور میں سب سن رہا ہوں، سب دیکھ بھی رہا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔